احمد رضا خان بریلوی کو سنو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جا رہے تھے تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے. پھر شیخ عبد القادر آیا, یہاں پاؤں رکھ, ادھر پاؤں رکھ. حضرت نے پاؤں رکھا, بولے اللہ تعالیٰ کو کہا لے اپنا بندہ, منگواتے ہو بلا نہیں سکتے. اور یہ ایسی ویسی کتاب میں نہیں ہے, بریلیان مر رہے اس کے. اب یہ فتاوی افریقہ صفحہ 114. اور سن اشعار سن کیا کہتا ہے, یہ ڈکوسلا نہیں ہے, یہ حقیقت اردو میں لکھی ہوئی ہے. سن کیا کہتے ہیں خان صاحب بریلوی, تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر. پھر شیخ عبد القادر کو کہتے ہیں تھا تمہارا دوش اطہر, آپ کا کندھا مبارک تھا, زینہ پائے پیغمبر, جب گئے عرشی دری پر المدد یا عبد القادر. آپ کے سامنے اس کو اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ امام اہل سنہ سب کہا جاتا ہے. اپنا حال دیکھو, تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر, جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. وہ اب عزیر پیغمبر ہے, اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے, اور 100 سال بعد اٹھا ہے, اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ 10 سال گزرے یا 20 سال یا 100 سال. وہ کہتے دن ہو گیا یا آدھا دن ہو گیا. خدا نے کہا بلکہ 100 سال ہو گیا. اب پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو 471 میں گیلان کے اندر پیدا ہوا اور 561 میں 90 سال کی عمر میں بغداد کے اندر فوت ہو گیا. وہ پیغمبر کو پیدائش سے 500 سال پہلے معراج پر لے جا رہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بریلوی اینڈ کمپنی کو اپنے ایمان پیدا کرنا چاہیے, اپنے کفری عقائد سے توبہ کرنا چاہیے. میرپور خاص میں تقریر کر رہا تھا, بریلیان آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے, آپ کو اپنے مذہب کے دفاع کا حق ہے, لیکن 4 کتابیں ہاتھ میں لے کے آؤ اگر تم واقعی باپ سے پیدا ہو. ایک فتاوی افریقہ, دوسرا الامن والعلا, تیسری ہدایت بخشش, اور چوتھی الطامۃ الکبریٰ احمد رضا کی لکھی. میں نے کہا اگر یہ کتابیں آپ یہاں میدان میں لے آئے, میں اپنی غلطی کا بھی اعلان کر لوں گا, قیامت آ جائے گی آپ اس کو نہیں لائیں گے. لوگ حیران رہے گئے. میں نے کہا یہ 4 کتابیں بدعتی کے 4 کینسر ہیں. یہ ایسی کتابیں کہ مرزے کی کتابوں میں بھی ایسے مغلظات نہیں ملے گی جو ان کتابوں میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, اور برباد ہوں گے شرک کرنے والے. شرک کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, تم فرماؤ بظاہر صورت جسمی تو میں تمہارے جیسے انسان, بظاہر. تو یہ ترجمہ آگے بھی کرو نا کہ انما الہکم الہ, بظاہر تمہارا معبود ہے کہ, اور حقیقت میں بہت سارے ہیں. تیرے بھی کام بنے اور مشرکین کا بھی بن. نہ پہنچ سکے گا کبھی منزل حقیقت پر, صراط عشق میں جو تیز گام ہو نہ سکا. خان صاحب بریلوی پر فروع فقہ کا اثر ہے لیکن اصول کا نہیں ہے. پر خان صاحب بریلوی کا استاذ الحدیث نہیں ہے. آج تک بریلوی اینڈ کمپنی کے کسی بھی ذی علم نے, پروفیسر مسعود جیسے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ خان صاحب بریلوی نے مطالعہ کیا ہے حدیث کا استاد نے. یہ مطالعاتی علم نہیں ہے, یہ اسنادی علم ہے. اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہمارے علماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شاہ اسماعیل، حضرت شاہ اسحاق اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، امام الحسن مولانا انور شاہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند فقیہ وقت مفتی کفایت اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمہم اللہ، جتنے باسند باسلیقہ محدثین ہیں، اس طرح مخالفین میں کوئی بھی نہیں۔ میرے پاس ایک بدعتی آیا، مجھ سے کہا کہ معراج کا واقعہ سنایا آپ، معراج کا واقعہ۔ میں نے وہیں سے شروع کیا کہ 7ویں آسمان پر حضرت جبریل نے معذرت کی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اور حضرت اکیلے گئے۔ میں نے کہا وقت ضائع کرے گا تو میں یہیں سے شروع کروں جو اس کو چاہیے۔ اس نے کہا واہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا خیریت؟ کیا اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ جبریل نور ہے اور نور کمتر ہے، 7ویں آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ حضرت بشر محض ہے اور بشر نور سے بلند ہے، جہاں نور معذرت کرتا ہے وہاں سے بشر کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا لے، میں نے کہا آپ بتائے چلو آپ کیا سمجھے؟ کہا ہم تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو الٹے بانس بریلوی کو مشہور کہاوت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ملائک سب کے سب حضرت جبریل کے زیر حکم ہے، اور جبریل 7ویں آسمان کے اوپر، جیسے کہ بوستان میں شیخ سعدی نے کہا ہے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَصْلٌ فِي الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْعِلْمِ۔ آگے اس نے معذرت کر لی اور حضرت اکیلے گئے، تو کوئی فرشتہ ساتھ نہیں، نورانیوں کو اجازت نہیں آگے جانے کی، آگے تو بشر جائے گا۔ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ تو مجھے اندازہ سا ہو گیا کہ ان کا دماغ خراب ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نہیں؟ وہ ان کا ایک خطیب تھا یہاں شفیع کاڑوی، تو وہ جب تقریر کرتا تھا تو اپنے پاس وہ جلاب کی گولی رکھتا تھا۔ جلاب کی گولی، اس زمانے میں ایک چھوٹا ڈبہ ہوتا تھا سرخ رنگ کا، اور اس میں پنی کے اندر ایک کیپسول اتنا بڑا ٹکی بند ہوتی تھی، اور وہ پنی سے نکال کے لوگ کھاتے تھے 2 3 تو پیٹ نرم ہو جاتا تھا۔ تو اس کو تقریر کے دوران جب یہ مسئلہ کرنا ہوتا کہ علی بھی مشکل کشا ہے پیرانی پیر بھی، تو وہ ڈبہ کھول کے اس کو نکالتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو لوگ کہتے تھے قبض کشا۔ کیا؟ تو پھر پوچھتے تھے اس کو دیوبندی بھی قبض کشا کہتے ہیں؟ جی سب لوگ اچھا اتنی سی چھوٹی گولی قبض کشا ہے، اور اتنا بڑا علی جو ہے مشکل کشا نہیں ہے؟ کہ اتنی سی چھوٹی گولی یہ قبض کشا ہے، اور اتنا بڑا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور اتنے بڑے علی المرتضیٰ وہ مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ اباطیل اور حفوات، یہ کیپسول اس لیے جیب میں رکھتا تھا کہ دلیل نہیں تھی کوئی، قرآن و سنت۔ تو ایک طالب علم بنوری ٹاؤن کا کھڑا ہو گیا، اس زمانے مدرسہ عربیہ اسلامیہ نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا بالکل قریب سے۔ اس نے کہا کون سی علی مراد ہے؟ آپ کس علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ وہ کاڑوی نے کہا کہ علی تو علی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کا نام بھی تو علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کو تو ہم مشکل کشا مان رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ علی۔ کہا کون سے علی؟ کہا جو کوفے کے اندر کٹ گئے تھے وہ علی مراد ہے، اور جن کی لاش نامعلوم ہے اور قبر کا پوری دنیا میں پتہ نہیں، وہ علی مراد ہے۔ کہ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کربلا میں 72 آدمی ان کے خاندان کے مارے گئے، ان کو نہیں بچا سکے تو ہم کیسے مشکل کشا کہیں؟ تو کہنے لگا پکڑو، وہ ابھی آگے پکڑو، جلسہ خراب کر رہا ہے۔ ایک موحد بندہ بدعتی و مشرک کے لیے بر وقت کافی ہوتا ہے، اس کا پورا علاج